اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، ہمارا آج کا عنوان ہے کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا کہ وہ الفاظ جن کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں، یعنی بامعنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے پانی، کتاب اور کھانا وغیرہ۔ گرامر کے روح سے کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہا جاتا ہے، اسم کہلاتا ہے۔ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، مثلاً عبداللہ، فیصل آباد، دوات وغیرہ۔ جملوں میں استعمال: نمبر 1 عبداللہ کالج گیا ہے۔ نمبر 2 فیصل آباد صنعتی شہر ہے۔ نمبر 3 دوات میں سیاہی نہیں ہے۔ ان جملوں میں عبداللہ، فیصل آباد اور دوات اسم ہے۔ نمبر 2 فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے کھیلنا، پڑھنا، جاگنا، بولنا، چلنا، جانا وغیرہ۔ جملوں میں استعمال: زیادہ کھیلنا اچھی عادت نہیں، پڑھنا اچھی عادت ہے، آپ نے کب جانا ہے۔ ان جملوں میں پڑھنا، کھیلنا اور جانا فعل ہیں۔ حرف وہ کلمہ جو نہ تو اسم اور نہ ہی کسی کام کو ظاہر کرے، بلکہ 2 لفظوں کو آپس میں ملائے، حرف کہلاتا ہے۔ حرف ہمیشہ اسم اور فعل کے درمیان آ کر جملے کا مطلب پورا کرتا ہے۔ اگر اس کو جملے سے نکال دیا جائے تو جملے کا مطلب ظاہر نہیں ہوتا۔ مثلاً کا، کے، کی، نے، سے، پر، تک وغیرہ حرف ہیں۔ جملوں میں استعمال: نماز دین کا ستون ہے، وقت پر پڑھنا چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ ان جملوں میں کا، پر، کی حرف ہیں، یعنی حرف ہمیں مدد دیتا ہے تاکہ ہم کسی بھی جملے کو مکمل اور واضح کر سکیں۔ اسم کی اقسام: اسم کی اقسام 2 طرح کی ہیں، ایک معنی کے لحاظ سے اور دوسری بناوٹ کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ جسے اسم خاص بھی کہا جاتا ہے اور اسم نکرہ جسے اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جانور، پھل، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ مثلاً پاکستان ایک ملک ہے اور دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، جیسے پاکستان، چائنا، امریکا، جاپان، ایران، سعودی عرب، بہت سارے ممالک شامل ہیں۔ ان میں ملک اسم نکرہ ہے، اور کسی ملک کا اگر نام لیا جائے جو میں نے ابھی بتائے ہیں آپ کو، وہ اسم معرفہ میں آ جاتے ہیں۔ قائد اعظم: دنیا میں بہت سارے لیڈر اور حکمران شامل ہیں، لیکن اگر کسی خاص لیڈر یا حکمران کا نام لیا جائے تو وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ بابر اعظم ایک بہترین کرکٹر ہے۔ دنیا میں بہت سارے کرکٹر پائے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی خاص کرکٹر کا نام لیا جائے، اسی طرح خاص جگہ کا نام لیا جائے، خاص پھل کا نام لیا جائے، خاص جانور کا نام لیا جائے تو وہ اسم معرفہ میں شامل ہوتے ہیں۔ جملوں میں استعمال: پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، قائد اعظم نے بہت محنت کی، راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ واقع ہے۔ اسم نکرہ یعنی اسم عام وہ اسم جو کسی عام شخص، جانور، پھل، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے، وہ اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ مثلاً لڑکی، لڑکا، شہر، ملک، کتاب اور اسکول وغیرہ۔ جملوں میں استعمال: لڑکی کپڑے دھو رہی ہے، میں نے کتاب لکھی، ہم اسکول جا رہے ہیں، کتاب بہترین دوست ہے وغیرہ۔ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے: بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر، نمبر 3 اسم مشتق۔ اسم جامد کے معنی ہے ٹھوس یا جمع ہوا۔ وہ اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور اسم بن سکے،
جیسے میز، قلم، پنسل، لکڑی، پہاڑ، لوہا وغیرہ۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے کہ مسکرانا، مسکرانا سے لفظ بنتا ہے مسکراہٹ۔ تو اسم جامد وہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے کوئی لفظ نہ وہ کسی لفظ سے بنے ہوتے ہیں نہ ہی ان سے کوئی لفظ بنتا ہے۔ دوسرا ہے اسم مصدر۔ مصدر کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی ایسا اسم جو خود تو کلمے سے نہ نکلا ہو مگر اس سے اور کلمے یعنی لفظ بنائے جا سکیں۔ اس کی علامت نہ ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، بولنا، دھونا، کھانا، پینا، چلنا وغیرہ۔ اسم مصدر میں زمانے یا وقت مقرر نہیں ہوتا، یہ زمانے کے تعلق کے بغیر ہوتا ہے۔ مصدر فعل ہے۔ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے۔ مصدر وہی الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی فعل کے بعد استعمال ہو۔ کسی بھی اسم کے بعد استعمال ہونے والا نہ مصدر نہیں کہلاتا۔ مصدر کی یہ پہچان ہے کہ اگر نہ کو دور کیا جائے تو باقی فعل امر رہ جاتا ہے۔ فعل امر سے مراد کسی کام کا حکم دینا، جیسے لکھنا سے لکھ، پڑھنا سے پڑھ وغیرہ۔ جملوں میں استعمال: دھیان سے لکھنا تاکہ دوسرے کو سمجھ آ جائے، سوچ سمجھ کر بولنا سیکھو، کھانا پینا وقت پر کھاؤ۔ زیادہ کھیلنا اچھی عادت نہیں۔ اسم مشتق۔ مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا، ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو، جیسے لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، کھیلنا سے کھیل، پڑھنا سے پڑھنے والا، لکھنے والا، بولنے والا وغیرہ۔ جملوں میں استعمال: فیروز کی لکھائی بہت اچھی ہے، حسن پڑھنے والا بچہ ہے، جاوید کھیلنے والا آدمی ہے، ماجد پڑھائی کر رہا تھا۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ نمبر 1، گرامر کی روح سے کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کا جواب آپ نے ڈھونڈ کر اپنی کاپی پر لکھنا ہے کہ گرامر کی روح سے کلمے کی 3 اقسام ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے۔ سوال نمبر 2، اسم کی تعریف کریں۔ اسم کی تعریف اور چند مثالیں آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہیں۔ سوال نمبر 3، فعل کی تعریف لکھیں۔ فعل کی تعریف اور چند مثالیں بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 4 میں حرف کی تعریف اور اس کی 3 اقسام بھی یعنی 3 مثالیں بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہیں۔ سوال نمبر 5، معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ جو اقسام معنی کے لحاظ سے ہیں اسم کی وہ آپ نے اس جواب میں لکھنی ہے۔ سوال نمبر 6، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ جو اقسام آپ کو پڑھائی گئی ہیں بناوٹ کے لحاظ سے وہ آپ نے اپنی کاپی پر مثالوں کے ساتھ لکھنی ہے۔ سوال نمبر 7، اسم جامد کی تعریف لکھیں اور 3 مثالیں دیں۔ اسم مصدر کی تعریف لکھیں، 3 مثالیں دیں۔ اسم مشتق کی تعریف لکھیں اور 3 مثالیں دیں۔ سوال نمبر 10، اسم معرفہ کی تعریف لکھیں اور 3 مثالیں دیں۔ یہ 10 کے 10 سوال آپ نے اپنی کاپی پر مثالوں کے ساتھ لکھنے ہیں۔ دوسرا سوال، درست جملے کے گرد ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، شخص، جگہ یا چیز کے نام کو فعل کہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ کلمہ جو 2 لفظوں کو آپس میں ملائے اسے حرف کہتے ہیں۔ نمبر 4، معنیوں کے لحاظ سے اسم کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 5، شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ نمبر 6، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 7، لکھنا، پڑھنا، سونا، دھونا، جانا اسم مشتق ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تمام جملے درست ہیں تو ان کے گرد ٹک کا نشان لگائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جملے غلط ہیں تو ان کے گرد کراس کا نشان لگائیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق علیحدہ علیحدہ کریں۔ آپ کو اچھے سے واضح کر دیا گیا تھا کہ اسم جامد کون سے ہوتے ہیں، جو
نہ تو کسی کلمے سے بنے ہوں اور نہ ہی ان سے کوئی کلمہ بنے۔ اسم مصدر جو کسی کلمے سے نہیں بنے ہوں لیکن اس سے کلمہ ضرور بنتا ہے، اور اسم مشتق جو اسم مصدر سے مل کے بنے ہوں۔ تو اب آپ نے یہ جو دیے گئے الفاظ ہیں ان میں سے اسم جامد الگ کر کے لکھنے ہیں، اسم مصدر الگ لکھنے ہیں اور اسم مشتق علیحدہ لکھنے ہیں۔